بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہم قدم کے ساتھ ناصر محمود خان حاضر خدمت ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے. ناظرین, یہ پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ہفتے میں ایک بار, جس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی اہم خبروں پر ان ڈیپتھ ان کی جو معلومات ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے اور ایک اور اینگل سے اسے دیکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہم اس معاملے کو, اس خبر کو سمجھ سکیں. آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے, گزشتہ اختتام ہفتہ دنیا کی 7 جو ترقی یافتہ معیشتیں ہیں, جو ممالک ہیں, ان کا سربراہی اجلاس برطانیہ میں ہوا. G7 کے نام سے یہ گروپ جانا جاتا ہے. اس میں پیش رفت کیا ہوئی, کیا اس کا اعلامیہ تھا, جو باتیں موٹی موٹی ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ بھی چکی ہیں اب تک. اس میں کلائمیٹ چینج کا تذکرہ رہا, اس میں دنیا کو درپیش جو کووڈ-19 کا مسئلہ ہے اس وبا سے متعلق بھی کچھ اظہار خیال ہوا, کچھ وعدے بھی ہوئے, کچھ کمٹمنٹ سامنے آئیں, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ یہ تھا کہ خطے کے اس طرف کی جو 2 طاقتیں ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ یہ اگر کہا جائے کہ کچھ اتنی حوصلہ افزا باتیں نہیں تھیں. وہ سب کیا تھا, یہ سب جانیں گے آج ہم ڈاکٹر شفقت منیر صاحب سے. سینئر تجزیہ کار ہیں, محقق ہیں, اور ان ساری ایونٹس پہ, اس طرح کی جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان پہ خاصی گہری نظر ان کی ہوتی ہے. خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. شکریہ. آپ خیریت سے؟ جی بالکل سر. G7 کا اختتام ہوا سنڈے کو اور اس کا اعلامیہ بھی جاری ہو گیا, اور باتیں اس میں وہی ہوئیں, کمٹمنٹس بھی ہوئیں کہ جی کوویکس کے تھرو ہم 1 بلین تک ڈوزز جو ہیں وہ بھی دیں گے, اور کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہوئیں. تھوڑا سا اگر ہمیں آپ چیدہ ذرا اوور ویو اگر دے سکیں, یہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کیا ہیں اور کس حد تک یہ وائبل ہیں, اور ایک ایسے سینیریو میں کہ جب دنیا کو مل کے چلنے کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک ہم نصیب معاشرے کی بہت باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ اس تناظر میں یہ اجلاس جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے؟ بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ G7 ممالک جو ہیں اس میں امریکاز کے 2 ملک شامل ہیں, امریکہ اور کینیڈا. پھر یورپ کے 3 بڑے ممالک جو یورپین یونین میں سب سے بڑی ایک اہمیت جن کی ہے, جس میں جرمنی, فرانس, اٹلی شامل ہے. پھر آپ برطانیہ کو دیکھ لیں, وہ یورپین یونین میں نہیں لیکن بہرحال یورپ اس خطے کا ایک بڑا ملک ہے, بڑی معیشت ہے. اور ادھر سے ایشیا سے جاپان. یہ ممالک ہیں جو میں سمجھتا ہوں 7 بڑے صنعتی, یا جن کو ہم پولیٹیکل ٹرمنالوجی میں سامراجی ممالک کہہ سکتے ہیں. کچھ تو اس کو بگیسٹ ڈیموکریسیز بھی کہتے ہیں. جی وہ مطلب وہ اپنے طور پہ اس کو اپنے آپ کو بگیسٹ ڈیموکریسی کہتے ہیں, لیکن اگر ہم پوری دنیا کے تناظر میں دیکھیں تو یہ وہ ممالک ہیں جن کو ہم سامراجی ممالک کہتے ہیں, کیونکہ ان میں وہ ممالک شامل ہیں جنہوں نے دنیا کے بیشتر حصے کو کالونیز بنا کے رکھا, اور اس کالونیل سسٹم کی وجہ سے آج جو دنیا میں غربت ہے, اس کے بعد ان کے انڈسٹریل کنٹری ہونے کی وجہ سے جو آج کلائمیٹ چینج کی چیلنجز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان کے پیدا کرتا ہے. میں اس تناظر میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سامراجی ممالک ہیں. ٹھیک ہے, اب میرا خیال ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں سر. جی میں ایز اے تجزیہ نگار کہہ سکتا ہوں, میری رائے کوئی اختلاف کرے اس سے کر سکتا ہے. اب آپ تھوڑا سا اس کی اہمیت پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی معیشتیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, یہ بڑے ممالک ہیں, اور اپنے نظام کے اعتبار سے جہاں جو ان کا نظام ہے جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں ڈیموکریسی, اس میں بھی یہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی جمہوریتیں, لیکن صنعت کار ملک ہیں, پیسہ ان کے پاس ہے دنیا کا. ان کا اکٹھے ہونا خاص طور پہ کووڈ کے بعد, اب یہ ایک ایسی سچویشن, اس میں نا دو حوالے سے دیکھنے کے, ایک کووڈ کے بعد, ایک ٹرمپ کے بعد. یعنی تھوڑا سا اس کو آپ یہ یعنی 2 وبائیں آپ سمجھ لیں. ایک تو ٹرمپ کی صورت میں, کیونکہ ٹرمپ نے امریکہ صدر رہے وہاں امریکہ کے, اور امریکہ کے لیے جو مشکلات کھڑی کی انہوں نے اپنے انہی اتحادیوں سے, G7 کے اتحادی ہوں یا اس کے علاوہ اور بہت سارے ان کے نیٹو کے اتحادی ہوں, ان سب کو ناراض کیا ہوا تھا. اب نئی انتظامیہ جو امریکی, ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر دنیا میں انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بحال کرنا ہے تو اپنے پرانے اتحادیوں کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پہ پہلے یہ آن لائن ہوا اجلاس, 2 سال کے وقفے ہوا, پہلی دفعہ یہ اب ان پرسن ہو رہا ہے, اور یہ زیادہ تر مجھے جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ ایک ڈپلومیٹک مشن ہے صدر بائیڈن کا, اعتماد سازی کے لیے اپنے اتحادیوں کے پاس جانا, اور اس میں ظاہر ہے کہ افغانستان سے واپسی کا بھی ایک ایلیمنٹ آپ شامل کر لیں. پھر کلائمیٹ چینج کی بات بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ممالک اکٹھے ہوئے, ایجنڈا اگر آپ کسی کے خلاف
ایک بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا انٹرو میں کہ اس خطے کے 2 بڑے ممالک چین اور روس کے بارے میں کریٹیکل ہوئے، اس کے ساتھ آپ نے متبادل ایجنڈا بھی دینا ہوتا ہے. اس متبادل ایجنڈے کے طور پہ وہاں جو اگری ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ 1 ارب ویکسین دیں گے. اس میں 500 ملین ویکسین تو چین نے امریکہ نے جو دینی ہے اپنے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے ذخیرے سے دیں گے. اور ذخیرہ کیا کہ جب ویکسین آئی سب سے پہلے سارا انہوں نے بلک اٹھا لیا کہ دنیا کے کہیں اور ملک نہ جائے، اپنی ضرورت سے زیادہ ہولڈ کر کے رکھ لی. اس کو کہتے ہیں کہ ویکسین کی پالیٹکس امریکہ نے جو کی. اب چلے اچھی بات، یہ بڑی خوشائند بات ہے، ہر وقت ہمیں کرٹیکل بھی نہیں ہونا. یہ از ویری گڈ کہ انہوں نے 1 ارب ڈوزز دینے کی بات کی، جس میں سے امریکہ کا تو کلیئر ہے کہ وہ کہتے ہیں 500 بلین اور کون دے گا، اس میں کیا سارا امریکہ دے گا، باقی یہ بھی طے ہونا باقی ہے. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ جو معیشتیں غریب ملکوں کی معیشتیں تباہ ہو رہے ہیں ان کی بحالی میں بھی ہم اپنا کردار ادا کریں گے، جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی بات ہے. بین الاقوامی ذمہ داری ہے آپ کی، بین الاقوامی ذمہ داری. اور یہ غربت بھی ان ملکوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کولونیل سسٹم کی باقیات کے طور پہ ہے. پھر ظاہر ہے وہ بڑے عرصے سے چلتی رہتی ہیں، وہ اس سے وہ نکل نہیں پائے غربت سے. پھر کووڈ نے ان ملکوں کی غربت میں اور اضافہ کیا. یہ خوشائند بات ہے کہ وہ یہ صنعتی ممالک مل کے چاہتے ہیں کہ دنیا کے جو غریب ممالک ہیں ان میں کوئی بہتری کی طرف ہم جائیں. بہت خوشائند بات ہے. ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مزید تجزیہ کریں گے، وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، کیا ہوگا. اس کا ابھی کوئی فریم ورک نہیں آیا، صرف اناؤنسمنٹ ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ بڑی اہم دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم جو کلائمیٹ فنڈ کے بقایا جات ہیں $100 بلین، ہم اپنے پہلے پروگراموں میں بھی ذکر کرتے ہیں جب ہم کلائمیٹ چینج پہ بات کرتے ہیں. کلائمیٹ چینج کے اثرات سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پہ طے ہوا تھا کہ $100 بلین کا ایک فنڈ ہوگا، کلائمیٹ فنڈ. اس میں یہ صنعتی ممالک اپنے اپنے حصہ ادا کریں گے. یہ تو بہت پہلے کر دیں، یہ تو کئی سال پرانی بات ہے، کر دینا چاہیے تھا. لیکن اب انہوں نے کہا جی ہم وہ اپنے بقایا جات جو ہیں وہ دیں گے تاکہ کلائمیٹ سے جو امپیکٹ ہو رہا ہے ان ملکوں کی ہم مدد کر سکیں، وچ از گڈ. امید کی جا رہی ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے تو اس کو وہ پے کریں گے اور جلد سے جلد جو ہے نا یہ آگے جائے گی، ٹرانسفر ہوگی ان ملکوں تک جیسے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، خطے کے اور بڑے ممالک، افریقہ کے بہت سارے ممالک جو کلائمیٹ چینج سے امپیکٹ ہو رہے ہیں. حالانکہ ان کا اپنا قصور نہیں ہے، کاربن امیشن وہاں سے ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کاربن کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اوور کنزمپشن یورپی ملکوں میں آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں ایک شخص کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اوور کنزیوم کرتے ہیں، اس سے کاربن فٹ پرنٹ بڑھتا ہے. پھر وہاں ٹریول کا بڑا کنسیپٹ تھا، اس سے کاربن فٹ پرنٹ بڑھتا ہے. پھر وہاں کی جو انڈسٹری ہے اس سے جو کاربن جنریٹ ہو رہی ہے اس سے گلوبل فٹ پرنٹ ان کا یہ بگیسٹ پولوٹرز میں ہیں. تو اسی لیے ان پہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ کلائمیٹ فنڈ میں پیسے دیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس اعلامیے میں انہوں نے کہا جی ہم یہ پیسے دیں گے. دوسرے انہوں نے اس اعلامیے میں جو اچھی بات، ایک اہم بات کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ٹیکنالوجی ہے اس کو جو ہے کول سے یعنی پائیدار ترقی اور رینیوبل انرجی یعنی ماحول دوست انرجی پہ کنورٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی بات. لیکن اب یہ ہے کہ اگر وہ اس کو کنورٹ کر رہے ہیں ایسی انرجی میں جو قابل تجدید یعنی رینیوبل، تو قابل تجدید کے لیے ٹیکنالوجی کا چینج کرنا ضروری ہے. وہ کیا باقی ملکوں کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے؟ کیونکہ جب یہ بالی فریم ورک آیا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس میں جو 4 بیسک چیزیں تھیں اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایک میجر ایشو تھا. لیکن اب 2013 کی بات ہے، بالی فریم ورک آتا ہے اور آج ہم 2021 میں نیا یعنی کلائمیٹ کی کانفرنس نومبر میں ہونے والی ہے. اب آپ دیکھ لیں COP13 وہاں پہ ہو رہا ہے، اس کے بعد آگے اب 2013 نہیں COP13 یعنی 13ویں کانفرنس جو کانفرنس آف پارٹیز کی ہوئی اب یہاں ہونے والی ہے نومبر میں دوبارہ. کتنا گیپ ہے اتنے سالوں کا، اس کے باوجود وہ فلفل نہیں ہوا. ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات نہیں کرتے. ٹیکنالوجی انہی ملکوں کے پاس ہے اور ٹیکنالوجی میں ہم ہمیشہ جو ہمارے جیسے ایڈوکیٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں جو ماحول دوست ٹیکنالوجی ہے. اور دوسرے اس پہ سے آپ جو یہ اپنے جو کاپی رائٹ کے نام پہ اپنا بہت بڑا پروفٹ رکھتے ہیں اس کو ہٹا دیں تاکہ یہ ایکسیسیبل ہو.
ٹیکنالوجی, کلائمیٹ فرینڈلی ٹیکنالوجی ہر کہیں نہ ملک کہیں تک تو آپ ایکسیس نے ہو. ہاتھ باندھ دیتے تو ہیں نا یہ پھر. ابھی یہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم قابل تجدید توانائی کے ذرائع کی طرف یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ابھی وہ کہتے ہیں, یہ کہتے پلیجز ہیں صرف. ابھی میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا اور ساتھ ساتھ ہم آگے اس کو مزید جا کے دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ جس کا اناؤنس کیا گیا. پھر اگر اعلامیے کو آپ دیکھیں 25 صفحے کا اعلامیہ ہے, اس میں کم و بیش 21 بار ویلیوز کی بات کی گئی ہے, جس کو وہ کہتے ہیں ڈیموکریٹک ویلیو, ہیومن رائٹس کے سٹینڈرڈز, رول آف لا, مساوات, یہ ساری چیزیں وہ اس میں کہتے ہیں کہ ہم چونکہ ڈیموکریسیز ہیں اور ہم نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب یہ مل کے لڑائی کرنی ہے آمریتوں کے خلاف, جن کو وہ آمریت یعنی ان کی اپنی ڈیفینیشن میں جو ان کی ڈیموکریسی ہے ابھی وہ کیسی ہے اس کا آگے تجزیہ کریں گے, وہ ڈیموکریسی خود کہاں پہ کھڑی ہے ان کی. لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنی جو جمہوریت ہے اس کے ان اصولوں اور ویلیوز کو آگے لے کے چلتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور مقابلہ کریں گے جو ان اصولوں کو نہیں مانتے. یعنی ان کی ڈیفینیشن جو جمہوریت کی ہے یا جو رائٹس کی ہے, اس سے اگر ہٹ کے کوئی اور نظام کسی ملک میں ہے یا کہیں کسی اور طریقے کی طرز حکمرانی ہے, اس کو وہ ڈیفیٹ کریں گے یا ان سے وہ فائٹ کریں گے. یہ بات پھر انہوں نے چین میں کیٹاگوریکل, یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو اعلامیہ کے میجر پوائنٹ ہیں. چین کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ جناب سنکیانگ کے مسئلے کو اٹھایا, پھر ہانگ کانگ کی بات کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ سنکیانگ میں وہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ کوئی شاید لیبر سٹینڈرڈ کی بات کی کہ جبری مشقت ہوتی ہے. اس پہ بہت دفعہ جواب آ چکے ہیں اور کوئی سالڈ وہ ریزن اس کی لے کے نہیں آ سکے. کوئی جہاں تک جبری مشقت کی بات ہے, آج بھی جو امریکہ میں بہت سارے ایسے سٹیزن ہیں جو افریقہ سے اور ایشین ملکوں سے جاتے ہیں, ان سے وہ چیپ لیبر لیتے ہیں اور ان کو اس پہ گفتگو کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اور یہ جو پوائنٹس ہیں میں چاہوں گا کہ اس کی وضاحت جو ہے وہ ہو سکے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب بات آپ کر رہے تھے کہ جیسے سنکیانگ کے معاملے کو انہوں نے اٹھایا, چین نے خاصا اس پہ رد عمل دیا اس کانفرنس میں, جو بھی پوائنٹس سامنے آئے اور جو بھی اس کا اعلامیہ تھا وہ اس پہ چین کا بڑا ایک اچھا خاصا رد عمل ہمارے سامنے آیا. اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے, لیکن پہلے ذرا اس کو ہم وائنڈ اپ کر لیں. آپ نے ابھی جتنی چیزیں بتائیں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے, 1 بلین خوراکیں دیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں, تو یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں میری سمجھ کے لیے, ماضی کو دیکھتے ہوئے یہ پلیجز تو ہوتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا, یہ جو کلائمیٹ چینج کا جو فنڈ ہے, 2 ارب, یہ کو آج کی بات نہیں ہے, یہ 100 ارب کی جو بات ہوئی تھی کہ $100 بلین دیں گے, یہ آج کی نہیں, سالوں پرانی بات ہے. لیکن اس کا اگر UN کے فگرز دیکھیں, ان کا 40% بھی میٹ نہیں ہوا. نہیں, اور یہ ابھی جو یہ 1 بلین کی اگر بات کر رہے ہیں سر, تو WHO تو یہ کہہ چکا ہے کہ mid 2022 تک ہمیں کم سے کم بھی 70% دنیا کی آبادی جو ہے اس کو ویکسینیٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ 11 ارب خوراکیں چاہیے. تو یہ تو بھی بہت کچھ, یہ تو بالکل مائنر ہے نا, لیکن ہم چلیں اس کو بھی خوشائن کہتے ہیں. پھر اس میں ایک اور چیز جو انہوں نے کی نا, جہاں چین کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور وہ ریپیٹ کیا جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی وائرس والی بات, چین کو اس میں بھی انہوں نے وہ بڑا ملائن کرنے کی کوشش کی. پھر روس کو انہوں نے کہا جی آپ سائبر اٹیکس جو کرتے ہیں اس کو آپ روکیں گے. مطلب ان کو بھی انہوں نے یہ نہیں اعلامیے میں یہ کلر ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ساری باتوں میں مجھے آج ذرا کھل کے بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے 7 بڑی جو معیشتیں ہیں, جو ترقی یافتہ ملک ہیں, جن کی ایک تاریخ ہے, ہیومن رائٹس کے وہ چیمپئن ہیں, وہ مل کے بیٹھتے ہیں کہ دنیا کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے, وہ بجائے اس کے کہ ساری توانائی اس پہ فوکس ہو, وہاں پہ چین اور روس کیوں نہیں. دیکھیں یہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اگر تو آپ کا مقصد, مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے چین نے BRI کا منصوبہ شروع کیا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, یہ جو G7 کا اعلامیہ ہے, اس میں انہوں نے کہا جی ہم بھی اس کے مقابلے میں, یعنی لفظ مقابلہ یوز کیا ہے کہ مقابلے میں بلڈ بیک بیٹر, B3W یعنی بلڈ بیک بیٹر ورلڈ, یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا. ہم بھی انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں پیسے لگائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہم جناب یہاں بات مقابلے کی نہیں ہے. اگر آپ دنیا کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو مقابلے کی نہیں ہے. اگر چین ایک طرف بلینز آف ڈالر لگا رہا ہے
آپ بھی کہیں جی ہم بھی بلین آف ڈالر دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں اس وقت انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، غربت کے خاتمے کے لیے جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے وہاں $40 ٹریلین چاہیے، 40 کھرب ڈالر چاہیے. اب دیکھیں نا چین کی BRI بھی کو بہت بڑا، اگر 40 کھرب کو دیکھیں وہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن اتنی نہیں ہے. آپ بھی اس کو میچ کریں اور کہیں کہ ہم اس $40 بلین جو ہے نا چین بھی ڈالیں، ہم بھی ڈال رہے ہیں، باقی دنیا کے ملک بھی ڈالیں، تاکہ ہم دنیا میں جو انفراسٹرکچر کی نیڈز ہیں ان کو فلفل کر سکیں. اور وہ کریں گے تو غربت ختم ہوگی. اب کووڈ کے بعد غربت کی سطح کے نیچے چلے گئے ممالک، ان کو اوپر لانے کے لیے یہ جو 40 ٹریلین کا گیپ ہے اگلے سالوں میں 2050 تک 60 تک، وہاں پہ انفراسٹرکچر کی نیڈز کا آپ تجزیہ کریں. یہ نہ کہ ہم مقابلے میں، پرابلم جب آپ کہتے ہیں نا مقابلے میں، تو اس کا مطلب ہے آپ کسی کو مد مقابل رکھ رہے ہیں. وہ آپ نے چین اور روس رکھ لیا، اس کا مطلب پھر آپ ڈیولپمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. مقابلے میں کوئی سر جنگ نیت ٹھیک نہیں ہے، کوئی سر جنگ شروع کرنے کی بات ہے نا. آپ اگر آپ مقابلہ کہتے ہیں، مقابلہ فرض کے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ایک تعاون کرتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کا فائدہ ہو جائے، اس میں ایک اور سوچ ہے. اگر ہم کہیں جی ہم ٹھیک ہے جی آپ بھی پیسے لگائیں ہم بھی لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر کون آگے جاتا ہے، تو وہ ڈیولپمنٹ کسی پرپس کی ہوگی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے اعلامیے کا اگر حوالہ دیں ہم، تو یہ جن ممالک کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں انویسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کی کاؤنٹ میں 56 کنٹریز آتے ہیں جو موسٹلی مڈل انکم یا ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یورپ کے اور ان کے اتحادیوں کے. جبکہ چین کا BRI 130 سے زیادہ ملکوں کی بات کرتا ہے، جس میں افریقہ سے لے کے یورپ اور یہ سارا ہمارا جو ایشیا کا خطہ ہے، جس میں پاکستان میں پہلی لیگ سی پیک کے حوالے سے آپ نے پریکٹیکلی دیکھ لی، بلکہ دنیا پریکٹیکلی دیکھ لی. تو یہاں ریسورسز جمع کر کے دنیا کو ڈیولپ کرنے کی بات ہے. یہاں مقابلے میں کسی سر جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اس وقت دنیا کو غربت سے نکالنے اور ترقی کے سفر میں جو ہم نصیب معاشرے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نصیب معاشرے کا مطلب یہ کوئی اجارہ داری نہیں چین کی کہ چین ہی کرے، ٹھیک، یا چین نے کہہ دیا تو بس شاید اس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے. یہ تو سارے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، ان سب کا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک ایسی دنیا کو آگے لے کے چلنا ہے، یا ایسی دنیا تشکیل دینی ہے جو کسی قسم کی ڈسکریمنیشن سے پاک ہو. مثلا یہ نہ ہو کہ جی فلاں ملک کا باشندہ فلاں ملک میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو مہذب نہیں ہے، وہ ترقی یافتہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب آپ مقابلے اور ایک مد مقابل کو شکست دینے کی سوچ سے نکلیں گے اور دنیا کی طرف دیکھیں گے. دنیا کو ہم نے ترقی دینی، اور ترقی کے لیے تعاون، مشاورت، گورننس. اب آپ جو میں آپ کو ابھی ذکر کیا تھا کہ یہ ویلیوز کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریٹک ویلیوز، ہیومن رائٹس، یہ بڑے اچھے سٹینڈرڈز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. آئی فرملی بلیو کہ ایک اچھی جمہوریت، انسانی حقوق کی پاسداری، گڈ گورننس اور جو رول آف لا، یہ کسی بھی معاشرے کے لیے ضروری ہیں. اور یورپ کے بیشتر معاشروں میں یہ روایات بہت عرصے سے جاری ہیں، اس لیے وہ ایک مہذب معاشرہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اسی طرح اس کے مقابلے میں اور بہت سے ممالک ہیں جہاں شاید مغربی طرز کی جمہوریت نہیں ہے لیکن ان کا اپنا نظام ہے. مثلا چین ہے، اتنی بڑی پاپولیشن ہے، وہاں پہ آپ کروڑوں لوگوں کو غربت کی سطح سے نکالتے ہیں. وہ بھی تو ایک نظام ہے نا جو ان کو. اب آپ دیکھیں کہ یورپ میں ساری شہری آزادیوں کے باوجود اگر وہاں پہ کوئی بھوکا مر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے لیے اسٹیٹ پہنچ جائے گی. اگر وہ سوشل سیکیورٹی میں اس کی کوئی ہے گنجائش تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو مل جائے گی. لیکن بہت سارے لوگ وہاں آپ کو نظر آئیں گے ایسے جو شاید اس طرح کے یعنی ٹیک کیئر ان کی نہیں ہوتی. پھر دنیا کے باقی ملکوں میں جہاں اور نظام ہے وہاں بھی غربت ہے. یہاں پہ اس نظام کے تحت غربت کو انہوں نے ختم کیا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون سا نظام اچھا ہے کون سا برا ہے. ہر ملک اور اس کی سیٹنگ کے حساب سے ایک ایسا نظام جو اس کے عوام کے حقوق کو کم تحفظ کرتا ہو، انہیں انصاف فراہم کرتا ہو، انہیں سماجی انصاف دیتا ہو، انہیں معاشی انصاف دیتا ہو، ان کے لیے روزگار کے بندوبست ہو، ان کے لیے تعلیم، صحت اور رہائش، یہ چیزیں ہوں، اور انہیں آگے بڑھنے کے برابری کے مواقع دیتا ہو کہ وہ اگر ان کے اندر صلاحیت ہے وہ اپنے کاروبار کو بڑھائیں، اپنے اگر ان کو اس سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں ان کی آزادی ہو. یہ ساری آزادی ہوتی ہے، نظام کوئی بھی ہو. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اگر فرض کے امریکہ میں کیا نظام ہے،
چلیں بات کر لیتے ہیں. وہی بات ہے کہ امریکہ کا اپنی ان کی جو ڈیموکریسی ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے برطانیہ سے. جی. تو یہ اور پھر دیکھیں نا وہاں صدارتی نظام ہے, پھر وہاں پہ صدر کو ویٹو پاور ہے, ایک پریزیڈنٹ ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے ڈائریکٹ, اور پارلیمنٹ بھی ساتھ وہ ویٹو کر سکتا ہے, لیکن برطانیہ میں ایسا نہیں ہے. پھر وہاں پہ 2 پارٹی سسٹم ہے, چین میں 1 پارٹی سسٹم ہے, جبکہ ویسے وہاں پولیٹیکل پارٹیاں اور بھی ہیں, لیکن چونکہ ایک پاورفل پارٹی ایک ہے. یہاں پہ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں, وہ کبھی ایک ٹائم ایک ہی پارٹی ہے کہ حکومت, کبھی دوسری ٹائم. اب وہاں پہ جو جیسے آپ دیکھیں ٹرمپ کے دور میں وہاں پہ کیا ہوا, انسانی حقوق پامال ہوئے. انسانی حقوق وہاں کی بلیک پاپولیشن ہے, ان کے بھی تو وہی حقوق ہیں نا جو امریکہ کے کسی اور شہری کے. پھر مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوئی, آپ کے سامنے ہے. اسلاموفوبیا جتنا پھیلا ہے, یورپ میں پھیلا ہے. یورپ میں رائٹ ونگ کی جتنی پارٹیاں اقتدار میں آئیں, انہوں نے وہاں تباہی کر کے رکھ دی اپنی جمہوری روایات کی. کہنے کو اس میں کوئی شک نہیں, آئی ایم ناٹ کریٹیکل آف یورپین ڈیموکریٹک سسٹم, وہ بہت اچھا نظام ہے, وہ چلا رہے ہیں. ہم کمپیریزن جب کرتے ہیں, مطلب آئیڈیلی وہ بہت اچھا نظام ہے, اس طرح چین کا بھی اچھا نظام ہے. ہمارے اندر بھی جمہوری جو 100% وہ نہیں ہے جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے, ہماری اپنی ریالٹیز ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح اور ملکوں کی بھی. اب وہاں پہ دیکھیں کہ بلیک پاپولیشن کے ساتھ کیا ہوا, کیا وہ ان کے اعلامیہ کے جو 21 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز, مساوات, رول آف لا, یہ سب ان پہ لاگو نہیں ہوتا. وہاں آپ نے دیکھا کس طرح پولیس نے بروٹیلٹی کر کے بلیکس کے ساتھ جو ابھی بھی ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں وہاں پہ پوری موومنٹ جنریٹ ہوتی ہے, بلیک لائف میٹر. اس کے بعد اب یورپ میں آ جائیں. یورپ میں جتنی رائٹ ونگ کی گورنمنٹیں آئی, پاپولر گورنمنٹ, جب یہ دور آیا جیسے ٹرمپ آیا, اسی طرح فرانس میں, اٹلی میں, یہ جو پاپولسٹ گورنمنٹ آنا شروع ہوئی وہاں, یعنی رائٹ ونگرز آئے ہیں, انہوں نے وہاں پہ جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں ان کا جینا آرام کر دیا. وہاں پہ کتنے وائلنس ہو رہی ہے, اسلاموفوبیا ہے, یہ سارا کیا ہے, یہ وہاں تو آپ حقوق کی بات کریں. پھر آپ مزید تھوڑا سا ریسنٹ پاس میں چلے جائیں, ابھی چند ہفتوں پرانی بات ہے, اسرائیل اٹیک کرتا ہے فلسطینیوں پہ, مسجد اقصی پہ. وہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, وہاں فلسطینیوں کی اپنی زمین سے ان کو بے دخل کر رہا ہے. وہاں عام سویلین اور شہریوں پہ بمباری ہو رہی ہے, ایریل بامبنگ ہو رہی ہے, اس کو آپ کنڈیم بھی نہیں کرتے. وہاں آپ کے انسانی حقوق کہاں گئے, وہاں آپ کے رول آف لا کی ویلیوز کہاں گئی, وہاں آپ کی مساوات کہاں چلے گی, وہاں آپ جو فلسطینیوں کا حق خود ارادی ہے وہ کہاں گیا. پھر آپ ادھر آ جائیں, کشمیر کا مسئلہ, کیا وہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہاں آپ نے طے نہیں کیا تھا کہ اقوام متحدہ کے تحت ہم یہ طے کرتے ہیں کہ استفساب رائے ہوگا؟ آپ وہاں بھارت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ بھارت کو اپنا الائز بناتے ہیں. پھر اس کے بعد کینیڈا میں بڑی حد تک ٹالرنس ہم سمجھتے ہیں, وہاں اسلاموفوبیا کی یورپ یا امریکہ کی طرز پہ نہیں, لیکن آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ وہاں پہ بھی یہ بڑھنا شروع ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر پھینکنا دوسروں پہ وہ بہت آسان ہے. آپ خود بھی اپنا کریٹیکل انالیسس کریں کہ 21 دفعہ آپ جو ویلیوز کی بات کر رہے ہیں اپنے اعلامیے میں, کیا آپ ان ویلیوز سے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں, یا صرف آپ 7 ممالک اپنے پولیٹیکل مفاد کے لیے اپنی دنیا کو ادھر مولڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یہی وہ چیز ہے جو چین کا جو رد عمل جس کا آپ نے ذکر کیا, انہوں نے کہا جی یہ وقت گزر گیا ہے. لندن میں جو چینی سفارت خانے نے اپنا سخت رد عمل کا اظہار کیا. سر اس پہ تفصیل سے میں چاہوں گا کہ اب ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں کہ چین کا جو رد عمل آیا ہے کیا وہ صرف رد عمل ہی ہے یا وہ حقائق پر مبنی ہے, یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ناظرین بات ہم کر رہے ہیں کہ G7 ممالک کا جو اجلاس ہوا, سربراہی اجلاس, اس میں جو پوائنٹس تھے وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ اس پہ روشنی بھی ڈالی ہے. بات کر رہے تھے کہ چین کو ہدف تنقید اس میں بنایا گیا, اور فرانس ہو یا جرمنی ہو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہاں وہ چین کو ایک حریف کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. رشیا پہ اور طرح کے کچھ پابندیوں اور الزامات کا تذکرہ بھی, اس کی گونج بھی ہمیں وہاں پہ سنائی دی. اور سب چین نے جو رد عمل دیا ہے اپنا, اس میں اس نے کمپیریزن بھی کر کے دیا کہ آپ جن ویلیوز کی بات کر رہے ہیں وہ یہ آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے. چین کا رد عمل اسے آپ کیسے وے کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ چین نے جو رد عمل دیا ہے وہ
پاکستان میں تو میڈیا نے اس کو بڑا کہا, چین نے کرارا جواب دیا ہے, لیکن میرے خیال یہ بڑا کیلکولیٹڈ جواب انہوں نے دیا اور یہ بڑا ٹائملی جواب دیا ہے. اور یہ جواب بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ برطانیہ میں چونکہ یہ کانفرنس تھی, وہاں پہ چینی سفارت خانے نے دیا, اور وہاں دو باتیں جو بنیادی طور پہ رد عمل میں وہ قابل ذکر ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ اب وہ وقت گزر گیا جب چند ممالک یعنی G7 کے ممالک مل کے آپس میں دنیا کے بارے میں فیصلہ کر لیتے تھے, کہاں جنگ مسلط کرنی ہے, کہاں ٹریڈ سینکشنز لگانی ہے, کہاں پہ ہم نے کسی پہ پابندیوں کو سخت کرنا ہے, کم کرنا ہے. اب وہ دور گزر گیا. میں سمجھتا ہوں اس بیان کی بڑی اہمیت ہے, وزن ہے, یہ ایسے نہیں بیان ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ کیسے وقت بدل گیا, کہ وہ وقت نہیں رہا کہ چند ملک بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹائم تھا ٹرمپ سے پہلے یا کچھ اور اس سے عرصہ پہلے, یہی G7 کے ممالک بالکل شیر و شکر جس کو کہتے ہیں نا, ایک کھڑے ہوتے تھے دنیا جان. اب پرانی سر جنگ کی بات دیکھ لیں, جب سوویت یونین کے ساتھ امریکہ کی قیادت میں ایک سر جنگ جاری تھی تو پورا یورپ, نیٹو, یعنی آپ نے بہت ساری جاسوسی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی اس پہ, وہ بنتی تھی. وہ سارے کا سارا فوکس ہوتا کہ سر جنگ میں ہم نے روسیوں کو اور سوویت یونین کو ہم نے ڈیمیج کرنا. اور وہ میرا حال کمپین کسی حد تک ان کی بڑی کامیاب رہی اور انہوں نے سوویت یونین کو بالآخر توڑ دیا. لیکن اس کے بعد تاریخ نے بہت سارے جو سبق اس سے سیکھے وہ بڑے اہم ہیں. وہ اس کے بعد دنیا الرٹ ہو گئی کہ کیا ہم ساری پاور چند ملکوں کو دے کے بس گھر پہ آرام سے بیٹھ جائیں. اس کے بعد کیا ہوا, سوویت یونین ٹوٹ گیا. اس کے بعد امریکہ نے اپنی جو پاور کو, جب وہ سنگل سپر پاور رہ گئی, انہوں نے یورپ کے اوپر بھی پریشر ڈالنا شروع کر دیا. بلکہ ریسنٹلی بھی یہ پریشر ڈالتے رہے, یہاں تک کہ یورپین لیڈروں کے فون بھی ٹیپ کرتے رہے. تو یعنی وہ اب یورپ نے بھی دیکھا کہ یار یہ تو ہم نے ساری جنگ میں ساتھ, پھر افغانستان کی جنگ اسی کا نتیجہ نکلی. سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد پورے نیٹو اتحادی وہاں فورسز گئیں, نقصان ان کو ہوا, اور نیگوشیٹ یہ کر رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے بھی پھر یہ ریکیلیبریشن جو جس کو کہتے ہیں نا, یورپ نے ریکیلیبریٹ کیا کہ ہمیں دیکھنا یہ کہ دنیا میں کیا ہماری ڈیپینڈنس اب امریکہ پہ رہنی چاہیے. اب امریکہ کی جو ڈیپینڈنس ہے اس کے حوالے سے یورپ کے کئی ممالک بڑے کیٹیگوریکلی کلیئر ہیں. مثلا اٹلی کا BRI میں جانا, اٹلی ایک میجر G7 کا بھی اہم ملک ہے. چین کے ساتھ اس کے تعلقات آپ کو پتہ ہے, ووہان اور جو اٹلی کے جو سٹی ہیں وہ سسٹر سٹی کہلاتے ہیں. جب یہ شروع ہوا وہ آپس میں بڑے ان کے گہرے تعلقات, ڈائریکٹ فلائٹس ہوئی ہو. پھر جرمنی نے بڑی تیزی سے چین کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کیا. یورپی یونین پھر اس کے بعد نہیں, پہلے تو یہ ایز اے کنٹری الائن ہوئے. اسی طرح فرانس کی طرف سے بھی یہی ہوا. جب یہ تین بڑے ممالک یورپین یونین کے چین کے ساتھ الائن کرنا شروع ہوئے, پھر سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد روس نے وہ اپنی جگہ لے لی, تو وہاں الگ یورپ میں ایک الگ ریکیلیبریشن شروع ہو گئی. ان دونوں ریکیلیبریشنز کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ نے اپنی آئیڈینٹی کو سٹرونگ کرنا شروع کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یورپین یونین زیادہ تر ٹریڈ پہ بات کرتے تھے, پھر انہوں نے پولیٹیکل اور خارجہ امور وہ اکٹھے چلانا شروع کیے. اور میں نے کئی دفعہ دیکھا انٹرنیشنل کانفرنسز میں یورپین یونین کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ الگ آتی تھی, امریکہ کی الگ آتی تھی. پھر آپ کلائمیٹ چینج کا معاہدہ دیکھ لیں, 1997 کا کیوٹو پروٹوکول دیکھ لیں, امریکہ اس میں نہیں آیا, یورپ اس میں تھا. یورپ نے اس کو بڑا اسٹرانگلی اس کے ساتھ دیا. یہ میں ساری وہ ریکیلیبریشن کے بعد دنیا جو چینج ہوتی گئی. اب میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں, اس وقت کی سر جنگ انہوں نے ضرور جیت لی, لیکن تاریخ سے جو باقی سر جنگ میں بھی دیکھیں نا, جو USSR تھا اس کے اپنے حالات بھی تو کوئی ایسے نہیں تھے. اب چین جو ہے وہاں پہ وہ صورتحال نہیں ہے. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو صورتحال ہو, اس کے بعد یہ ہو کہ چین نے اپنے آپ کو, ایک طرف یورپ نے ریکیلیبریٹ کیا کہ امریکہ پہ کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے, بلکہ اینجلا مارکل نے تو کیٹیگوریکلی چند مہینے پہلے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہمیں یہ سوچنا ہے یورپ کو کہ ہم کتنا انحصار کر سکتے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو کتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ اپنے فیصلے کریں, جو وہ کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یورپین یونین پہلے فارن پالیسی پہ سٹینڈ نہیں لیتے تھے, لیکن اب باقاعدہ طور پہ ان کا فارن منسٹر کے طور پہ ایک ڈیزینیٹ ہے اور وہ اس پہ بات کرتے ہیں. امریکہ الگ سے اپنی آئیڈینٹی, تو یہ ایک سر جنگ کے خاتمے کے بعد یورپ کی جو یورپین یونین کی جو ایک آئیڈینٹی تھی وہ انہوں نے اسٹرانگ کی. پھر چین کے ساتھ ان کے تعلقات,
پہلے انڈیویجول یورپین کنٹریز کے طور پہ ان 3 بڑے ملکوں کے، پھر ایز اے یونین ابھی ریسنٹلی جو چند مہینے پہلے معاہدہ ہوا ہے سرمایہ کاری کا، پولیٹیکل ایگریمنٹ ہوا ہے اس پہ، یعنی اس کے پولیٹیکل، میں پولیٹیکل لفظ پہ کیوں زور دے رہا ہوں، پہلے وہ پالیٹکس سے زیادہ صرف ٹریڈ کو دیکھتے تھے یورپین یونین کہ کس سے ہم نے ٹریڈ ریلیشن رکھنے، سو پہلے انہوں نے چین کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدے پہ پولیٹیکل ایگریمنٹ کیا تاکہ کہ ہم اس معاہدے پہ جائیں گے، اور اب اس کی جزیات طے ہوں گی اگلے 2 سال میں، پھر یہ معاہدہ امپلیمنٹ ہوگا۔ وقت میرے پاس کم ہے، تو یہ اس حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو اب دنیا بدل گئی ہے۔ چین نے اس لیے کہا ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ آپ چند ملک مل کے فیصلہ کریں گے، کیونکہ چین نے بھی جیسے یورپین یونین نے پولیٹیکل سٹینڈ لینا شروع کیا، اب چین نے بھی خارجہ محاذ پہ باقاعدہ ہر ایشو پہ پولیٹیکل سٹینڈ لینا شروع کیا، اور اپنے آپ کو ایک آئیڈینٹی کے طور پہ، اسی لیے وہ 2nd بگیسٹ اکانومی اور ایک پولیٹیکل سٹینڈ رکھنے والا ایک بڑا ملک بن کے سامنے آیا۔ یورپ کی بھی یہ آئیڈینٹی، اب یورپ اور چین مل کے بہت ساری چیزیں لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اب جہاں تک G7 کی بات ہے، یہ جو اعلامیہ ہے اس کے میجر ایشوز جن کا ابھی ہم نے تجزیہ بھی کیا کہ یہ ابھی اعلانات ہیں، آگے اس کے فالو اپ میں فریم ورک بنیں گے، اگر پیسے دینے ہیں تو کون کتنے کنٹریبیوٹ کرے گا، اور اگر یہ الائنس، یہ امریکن سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی چین الائنس ہے، جبکہ یورپین کی طرف سے ایسے انڈیکیشن نہیں آئے کہ ہم کوئی اینٹی چین یا اینٹی روس محاذ بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو چین کے ساتھ کوآپریشن میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مستقبل میں انہوں نے اس محاذ کو، یہ جو تعاون ہے G7 کا، اگر تو اس کو انہوں نے چین مخالف محاذ کے طور پہ چلانے کے لیے کسی نئی سرجنگ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اب نہیں چلنے لگا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ جی وہ نہیں چلنے لگا۔ کیا چلے گا؟ چلے گا یہ کہ اب یہ مل کے تعاون کریں، اور جیسے یہ ان کا اعلامیہ آیا، اس اعلامیہ کی وضاحت میں یہ کہیں جو باتیں انہوں نے نہیں کی کہ اب ہم دنیا کو مل کے چلائیں گے، مقابلے پہ نہیں، ہم دنیا کے ساتھ مل کے ریسورسز کنٹریبیوٹ کریں گے، اور اگر وہ انسانی حقوق، جمہوریت، مساوات کی بات کرتے ہیں تو کیٹاگوریکلی کہیں کہ، یا انہوں نے جو ملٹی لیٹرلزم کا بھی اس کے میں حوالتاً اس کو بھول گیا ذہن میں، ایک پوائنٹ انہوں نے کہا ملٹی لیٹرلزم۔ ملٹی لیٹرلزم کا مطلب مختلف ہے، بڑے راضی ہوئے ہیں کہ جی ہم واپس ملٹی لیٹرلزم نہیں، لیکن اس میں بھی فرق ہے نا۔ ایک طرف ملٹی لیٹرلزم کی بات چین کر رہا ہے، وہ گلوبل گورننس کی بات کر رہا ہے ملٹی لیٹرلزم۔ یہ ملٹی لیٹرلزم جب آپ چین کے خلاف الائنس بنا رہے ہیں، یہ اپنے 7 ملکوں کا ملٹی لیٹرلزم سمجھ رہے ہیں، تو ان کو اس سے ریفرین کرنا ہوگا، اپنے آپ کو الائن کرنا ہوگا نئی ریالٹیز کے ساتھ۔ نئی ریالٹی یہ ہے کہ دنیا کی ترقی کے لیے صرف اور صرف تعاون، مشاورت، گورننس میں، گلوبل گورننس میں شیئرنگ، یہ چلے گی، اور جو ترقی ہے اس کے ثمرات کو ہم نصیب معاشرے سے جوڑنا ہوگا۔ اگر یہ لے کے چلتے ہیں تو یقیناً یہ ترقی کی طرف جائیں گے، ورنہ یہ اتحاد ویسے ہی رہے، اسی طرح ثابت ہوگا جیسے باقی اعلامیہ سامنے آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شفقت منیر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا اور آپ کے تجزیے کا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس سے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اختتام میں کہا کہ ہم نصیب معاشرے کے لیے یا تمام دنیا میں جو بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اگر ہم نے کچھ اچھا اور کچھ بھلا کرنا ہے تو اس کے لیے تعاون اور مشاورت بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر یہیں سے ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔